کرو جی، شروع کرو جناب. ایسا یہ آدمی ہے، کہا بھی تھا کہ ورے دن کا ورے دن آ رہا ہے. یار خدا کے واسطے آج یہ چھوڑ دو سیگمنٹ. نہیں جی ہوں گی جی بد تہذیبیاں، ہوں گی جی بد تہذیبیاں. اور میری بات سن لو، یہ آج کی جو بد تہذیبیاں ہیں نا، یہ چاند رات اور عید کے دن سے متعلق ہیں، اور اس میں سے زیادہ تر جو ہے وہ ایسی بد تہذیبیاں ہیں جو نوجوان نسل سے متعلق ہے. اس لیے تمہیں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے تو میں فکر مند ہوں کہ نوجوان نسل کی تم بد تہذیبیاں کر رہے ہو. بوڑھوں کا کوئی ذکر نہیں ہے بھائی اس میں. مجھے پتا ہے تم اپنے آپ کو سیو کر کے پھر یہ بحث کرتے یار ہو. میری بات سنو، تم کیوں پریشان ہو؟ کرو جی کرو، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. مجھے تو کوئی نہیں، باقی نوجوان مائنڈ کرتے ہیں، میں تو نہیں مائنڈ کرتا. کرو. اچھا بات سنو، جو سب سے زیادہ بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے نا ہمارے ہاں، وہ چاند رات پہ ہے. اور اس پر واقع وہ بد تہذیبی سے بھی کوئی مطلب اگلی سٹیج ہے جو اس کو نام دیا جانا چاہیے. کہ چاند رات پر خاص طور پر بازاروں میں جو مناظر دیکھنے میں آتے ہیں، جو مہندی والے سٹالز، چوڑیوں والے سٹالز ہیں، یا خواتین کی اس طرح کی جو چیزیں ہیں، ان پر جو غیر متعلقہ مردوں کا، لڑکوں کا جو ہجوم ہے اور وہاں پر جو دیکھنے میں آتا ہے، وہ واقعی طوفان بدتمیزی ہے. اور اس میں ایسا ایسا منوس بچہ کھڑا ہوتا ہے جو سارا سال اس سٹال کے مالک سے نہیں ملتا، اور اس دن آ کے کہتا ہے کہ مجھے پہچانا ہے، میں تمہارا دوست ہوں. اور اس قدر وہ نیش بچے ہوتے ہیں کہ اتنا سا سٹال ہوتا ہے تو اس پہ 18 سیل مین کھڑے ہوتے ہیں. نہیں یار، واقعی جو چاند رات کے ہمارے بازاروں کے مناظر ہیں نا، وہ تو قطعی طور پہ کسی طور پر بھی کسی بھی مہذب معاشرے کی عکاسی نہیں کر رہے ہوتے. سر آپ بازاروں کی بات کریں، سڑکوں کا برا حال ہوا ہوتا ہے. تو گھر بیٹھا کرو نا، سڑکوں کا برا حال ہوا ہوتا ہے. میں نے تو کتنے سالوں سے بازار جانا چھوڑ دیا ہوا. یار ویسے یہ خواتین کے ساتھ بھی ایک بات کرنی چاہیے کہ ساری رات بیچاری شاپنگ کرتی رہتی ہیں. بندہ پوچھے صبح صبح اٹھ کے آگے اپنا کام کر کے جاؤ کر. اچھا، یہ جو چاند رات پہ ساری رات جاگنے والا کلچر ہے، یہ بھی بد تہذیبیوں کے زمرے میں آتا ہے. اب تم دیکھو کہ ساری رات جو ہے وہ جاگتے رہنا، گپے مارتے رہنا، فیشن بن گیا ہوا ہے یار. فیشن کے طور پہ جاتے ہی لیٹ ہے لوگ. ہاں اچھا، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ جو ہے وہ عید کی نماز یا تو چھوڑ دیتے ہیں یا لیٹ پہنچتے ہیں. اور اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد اگر نماز پڑھ ہی لیتے ہیں تو اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد سارا دن سوتے رہتے ہیں، اور عید کی جو نا ملنا ملانا اور سب کچھ تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں. سارا دن نیند کی نظر کر دیتے ہیں. میں تو 3:15 بجے بازار سے گزر رہا تھا، ایک بندہ مجھے ملا، میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا یار میری بات سنو یار، 3:15 ہو رہے ہیں، سویرے 7 بجے اذان ہو کے نماز ہونی ہے گراؤنڈ میں، ادھر 3:15 بجے تک تم پھر رہے ہو، کس وقت سو گے اور کس وقت تم نماز پڑھو گے؟ تو تم خود 3:15 بجے تک کیوں جاگ رہے تھے؟ یہی بات اس نے مجھے آگے سے کہی نا، تو میں نکل گیا. تو آپ رات کو 3 بجے وہاں پہ کر کے رہتے؟ تو میں تو اچھا بڑا سو گیا ہوا تھا. وہ تمہاری پرجائی جوں کمرے میں بیٹھ کے میرے کن کے قریب ٹان ٹان سارے بچوں کو لے دیے جوتیاں، مجھے نہیں لے کے دی. وہی تمہارے سکے ہیں، میں تو کچھ نہیں لگتی. غصہ مجھے چڑھ گیا، میں نے کہا اٹھ ہی جاؤں اس سے پہلے کہ یہ جوتی اتار لے، اسے جوتی لا دوں جا کے. اچھا، عید کی صبح پھر ایک اور بد تہذیبی بچوں میں خاص طور پہ دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ زبردستی ایک طرح سے عیدی وصول کرتے ہیں کئی اپنے رشتہ داروں سے، بڑوں سے، اور وہ عیدی وصول کرتے ہوئے یہ اس بات کا بالکل خیال نہیں کرتے کہ وہ جس سے عیدی زبردستی وصول کر رہے ہیں ضد کر کے یا کسی اور انداز میں، وہ مالی طور پر کس قدر مستحکم ہے، وہ ان کو عیدی دینے کے قابل ہے یا نہیں. اس معاملے میں میرا خیال ہے کہ بڑوں کو بچوں کو سمجھانا چاہیے یہ بات. ہاں یہ بات ہے، یہ جو والدین ہوتے ہیں یہ ان کو سمجھانا چاہیے. بلکہ میں نے تو دیکھا ایسے ایسے کھوچل والدین ہوتے ہیں، وہ خود بچوں کو آگے کر دیتے ہیں. آیا چاچا تمہارا آیا. اور میں اپنے ایک رشتے دار کے گھر گیا تھا، اس نے اندر سے 7-8 بچے لا کے میرے سامنے کھڑے کر دیے. اچھا، میں نے عید دی تھی، میں نے زیادہ بچوں کے نقصانات پہ لیکچر دینا شروع کر دیا. اچھا، ایک اور بات تہذیبی یہ ہے عید کے روز کہ عید کی نماز کے بعد اکثر لوگ جو ہے وہ عید کی نماز کے بعد ایک جو لازمی جزو ہے ہمارے کلچر کا بھی، وہ یہ ہے کہ معانقہ کیا جائے. عید کی نماز کا اور عید کا تو مقصد یہ ہے کہ پرانے گلے شکوے ختم کر کے ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں اور محبت اور اس کا اظہار کرتے ہیں اور دل صاف کرتے ہیں. لیکن اکثر لوگ اس روز بھی عید کی نماز پڑھنے کے بعد چپ کر کے وہ گھر کو روانہ ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے گلے نہیں ملتے، بلکہ ہاتھ بھی نہیں ملاتے، سلام بھی نہیں کرتے. یہ بھی میرا خیال بہت یار ملنے والے بھی تو شرارتیں بھی شروع کر دیتے ہیں نا، تمہیں نہیں نا پتا. کیسی شرارتیں؟ عید پڑھ کے میں سائڈ پہ ہوتا ہوں تو
जान बूझ के इशारे कर रहे होते हैं एक दूसरे से, 6-6 दफा आके आइए जी साहब क्या हाल है, आइए जी साहब। मैंने कहा यार मैं अब तुम पे रंग लगाऊं, तुम तो 6 दफा मुझे मिल गए हो। वो तो तुम्हारी पॉपुलैरिटी है ना यार, इस वजह से लोग तुमसे मोहब्बत करते हैं। मजाक करते हैं मोहल्ले के नहीं लड़के। मोहब्बत करते हैं तुमसे। अच्छा जी, तो ये जो पीछे से ठाप मार के दौड़ जाती हैं वो आप मारना बदतमीजी है। अच्छा, एक और बात है जीबी, ईद के रोज खास तौर पर बाजारों में ये देखने में आती है कि दुकानदार जो है वो ग्राहकों को अपनी तरफ ज्यादा से ज्यादा मतवज्जो करने के लिए ऊंची आवाज में म्यूजिक लगा देते हैं, गाने बिल्कुल वाहियात किस्म के गाने लगा देते हैं, और उससे आगे से 2-3 लड़के डांस भी कर रहे होते हैं मीठा पान खा के। मतलब ईद की फेस्टिविटी जो है वो अपनी जगह, लेकिन बहरहाल उसका एक तकद्दुस भी तो है ना, जिसको बहरहाल हमें बरकरार रखना चाहिए। और दूसरा इसमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि आपके अड़ोस पड़ोस कोई बीमार तो नहीं है। या वैसे इर्द गिर्द तो सुना था मैंने, ये अड़ोस पड़ोस नवा लफ्ज़ ही सुन लिया। नाज़रीन, यहाँ हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, हमें यकीन है आप हमारे साथ ही रहेंगे। ये अड़ोस पड़ोस डिक्शनरी में है जी जी है, बिल्कुल है अड़ोस पड़ोस। पड़ोस होगा, अड़ोस तुमने अड़ाया उसमें।